سب سے پہلی بات یہ یاد رکھ لیجئے کہ سورہ کہف کا دجال سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اچھا، دجال کسے کہتے ہیں؟ دجال دجل سے نکلا ہے، اور دجل کے معنی آتے ہیں فریب کے۔ دجل کے معنی دجال کو انگریزی میں کہتے ہیں امپوسٹر، یعنی جو دیکھنے میں کچھ ہو اور حقیقت اس کی کچھ اور ہو۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہ اگرچہ ابھی تک دجال نہیں آیا، لیکن بہرحال یہ ایک دجالی نظام ہے۔ آپ کو جو اسکرین پر دکھایا جاتا ہے یا آپ کو جو بتایا جاتا ہے، دراصل وہ نہیں ہے جو حقیقت کے مطابق ہے۔ ہوتا کچھ ہے اور بتایا کچھ اور جاتا ہے، اور اس طریقے سے پوری کی پوری قوم کا ذہن نیگیٹو بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک دجالی نظام ہے۔ یہ دجل اور فریب کا جو دور ہے، دراصل دجال کے آنے سے پہلے اس دجل کو، فریب کو، دھوکے کو پوری دنیا کے اندر عام ہونا ہے۔ بہت سی تھیوریز یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بھی دراصل دجالی نظام کا ایک حصہ ہے، اور یہ جو تھیوریز ہیں، اگرچہ تھیوریز ہیں ابھی تک، اور ان کا تعلق فیکٹ سے نہیں ہے، اس تعلق سے جتنے لوگوں نے بھی مضامین لکھے ہیں، ویڈیوز بنائی ہیں، کسی نے بھی کوئی ریفرنس نہیں دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے ان میں سے کسی ایک کو لینے میں یا کسی ایک پر یقین کرنے میں ابھی ہیزیٹیشن ہے، کہ جب تک کہ کوئی ریفرنس نہ ہو سالڈ، تب تک کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں ایسا ہی ہونا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جتنا کچھ اس عالمی پیمانے کے اوپر دکھایا جا رہا ہے اتنا ہے نہیں۔ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، یعنی بہت سارے لوپ ہولز ہیں جو ایک عام آدمی بھی تھوڑا سا ریسرچ کرے گا وہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جائے گا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اور اسی کو دجل کہا جاتا ہے، اسی کو دجل اور فریب کہا جاتا ہے۔ تو ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جس میں ہر طرف دجل ہے اور ہر طرف فریب ہے، اور اس دجل اور فریب کا شکار ایک اس کرۂ ارضی پر بسنے والا ایک انسان ہے۔ پوری دنیا کے اندر اکثر ممالک میں اس وقت لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کی ملازمتیں متاثر ہیں، لوگوں کے کام متاثر ہیں، تو یہ اس دجل اور فریب کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے آج کے اس دور سے متعلق دراصل سورہ کہف ہے، چونکہ دجال کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اچھا، دجال کا گہرا تعلق کیوں ہے؟ یہ صورت بھی بڑی عجیب ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ احادیث میں اس صورت کے بڑے فضائل آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات حدیث کے اندر مثلاً یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور بیت اللہ کے درمیان ایک بہت بڑی روشنی بنا دے گا، یعنی بیت اللہ اور اس کے درمیان ایک روشنی پیدا ہو جائے گی۔ یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص سورہ کہف پڑھے گا تو وہ اگلے جمعہ تک محفوظ رہے گا، فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں صراحت ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سورت کو کس وقت پڑھنا چاہیے؟ اس تعلق سے بھی مختلف روایتیں ہیں۔ مثلاً ایک روایت یہ ہے کہ مغرب کے بعد، یعنی جمعرات کے دن مغرب کے بعد پڑھ لیا جائے، ایک روایت یہ کہ جمعہ سے پہلے پڑھ لیا جائے، ایک روایت کے اندر مطلقاً صرف جمعہ کا تذکرہ ہے۔ تو اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے لے کر، چونکہ وہاں سے جمعہ کا دن اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے شروع ہو گیا ہے، تو وہاں سے لے کر جمعہ کے دن گزار کر مغرب تک کسی بھی وقت اگر سورہ کہف پڑھ لی جائے تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کتنی آیتیں پڑھنی چاہیے؟ یعنی اگر ایک آدمی دجال کے فتنے ہی سے محفوظ رہنا چاہیے تو جمعہ کے دن سورہ کہف پوری پڑھنے کی فضیلت ہے اور پوری پڑھنی چاہیے۔ لیکن ایک آدمی اگر صرف اسی نیت سے سورہ کہف پڑھتا ہے تو کتنی آیتیں اس کو کم سے کم یاد ہونی چاہیے، اور وہ کون سی آیتیں ہیں کہ جو اس کو دجال سے بچا سکیں گی؟ تو سب سے اس تعلق سے بھی 4 مختلف قسم کی روایتیں ہیں، لیکن جو 2 الگ الگ طرح کی روایتیں اور صحیح روایتیں ہیں، ان میں پہلی روایت جو زیادہ پریفرڈ اور راجح ہے وہ یہ کہ سورہ کہف کی ابتدا کی جو 10 آیتیں ہیں ان کو اگر پابندی کے ساتھ پڑھا جائے اور ان کو یاد کر لیا جائے تو یہ آیتیں انشاءاللہ اس انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گی۔ وہ کیسے محفوظ رکھیں گی یہ انشاءاللہ بعد کا ٹاپک ہے، اس کو ہم ابھی آج ہی بعد میں گفتگو کریں گے۔ فی الحال میں جو میجر پوائنٹس ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔
دوسری روایت یہ ہے کہ وہ بھی صحیح روایت ہے کہ سورہ کہف کی آخر کی 10 آیتیں اگر یاد کر لی جائیں تو وہ انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گی. لیکن میں نے جیسے کہا کہ جو پہلی روایت ہے کہ سورہ کہف کی ابتدا کی 10 آیتیں یاد کر لی جائیں وہ دجال کے فتنے سے بچانے والی ہیں. یہ روایت اور یہ نریشن، یہ حدیث زیادہ اوتھینٹک ہے، زیادہ راجح ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے. 10 آیتوں کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. جن لوگوں کو یاد ہے ماشاء اللہ، اور جن لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ پہلی فرصت میں، یعنی دجال جو ہے وہ آپ کو لیٹر نہیں بھیجے گا کہ میں کل آ رہا ہوں. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ دجالی نظام کا ایک بہت بڑا حصہ یہ جو کرونا ہے، یہ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ کرونا نہیں ہے، وہ ہے، لیکن وہ کیسے ہے بات اصل میں اس کی ہو رہی ہے. تو دجالی نظام کا ایک یہ بہت بڑا حصہ ہے. یہ کوئی بتا کر نہیں آیا تھا، یہ اچانک آیا اور پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. آپ کو ابھی آپ احساس ہی کر پاتے کہ اگلا موو کیا ہو، ملک کے ملک بند ہو گئے. تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جب اصل دجال آئے گا تو وہ بتا کر نہیں آئے گا بلکہ وہ اچانک آئے گا. اور اچانک جب آئے گا تو اس وقت مومن کا جو ہتھیار ہے وہ روحانیت ہوگی جو اس کو بچا سکے گی، اور وہ روحانیت ہر مومن کے پاس تیار رہنی چاہیے. اور وہ روحانیت یہی ہے کہ وہ ان آیتوں کو پہلے ہی ازبر کر لے. یہ 10 آیتیں ہیں اور 10 آیتوں کا دجال سے کیا تعلق ہے میں پہلے اس کو بھی بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے یہ جو دجالی نظام ہے اس کی جو بنیاد ہے یہ دراصل ویسٹرن سویلائزیشن ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی جو بنیاد ہے یہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے. اگر ویسٹرن سویلائزیشن نہ ہو تو دجالی نظام کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کے اندر جو امپیریلزم ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ویسٹ کا دیا ہوا ہے. تو اب یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے یہ کیسے پوری دنیا کے اندر پھیلی، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے چرچ کو اور اسٹیٹ کو الگ کر دیا، اور اسٹیٹس جو ہیں وہ چرچ کے ماتحت نہیں رہے. مذہب الگ ہو گیا اور اسٹیٹ الگ ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ چاہا کہ یہی نظام پوری دنیا کے اندر رائج ہو جائے. تو اس وجہ سے چرچ بھی ذمہ دار ہے، اور جو کامن عیسائی ہیں جنہوں نے چرچ کو اسٹیٹ سے الگ کیا وہ بھی ذمہ دار ہوئے، چونکہ اس عمل کی وجہ سے ویسٹرن سویلائزیشن جو پروگریسو اور ماڈرن سویلائزیشن ہے وہ دراصل اس عمل کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پھیلی ہے. اگر چرچ اور اسٹیٹ ایک ساتھ رہتے اور چرچ اسٹیٹ کے جو ایکٹرز ہیں، مثلا سائنٹسٹ تھے، فلاسفرز تھے، ان کے اوپر ظلم نہ کرتا تو یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہم دیکھ رہے ہیں جو اپنی کروٹی کے ساتھ، اپنی مکمل یعنی بربرتا کے ساتھ اور اپنی مکمل وحشت ناکیوں کے ساتھ اس وقت پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، یہ نہ ہوتا. تو عیسائی جو مذہبی ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، اور جو نان ریلیجس کرسچنز ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں اس ویسٹرن سویلائزیشن کو پروموٹ کرنے میں. یہی وجہ ہے کہ دجالی نظام کی بنیاد ویسٹرن سویلائزیشن ہے. اور جب سورہ کہف شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو رد کیا ہے وہ عیسائیوں کے اوپر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ کہف کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی. بڑی یہ مضبوط کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی چینج نہیں آ سکتا، یعنی گویا کہ ایک بند قلعہ ہے. لم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر کوئی شگاف نہیں ہے. اب اس کا تعلق دجال سے اس طریقے سے ہوا کہ جب دجال آئے گا تو یہ پہلی آیت ہے، یہ 10 آیتیں ہی انشاءاللہ انسان کو بچائیں گی. جس طریقے سے ایک آدمی اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے میں قلعہ بند کر لیتا ہے اور اس قلعے میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو اور قلعہ بڑا مضبوط ہو، بڑا اونچا ہو، تو دشمن کی فوج کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو قلعے کے اندر وہ نہیں آ سکتی، کیونکہ قلعہ بہت مضبوط ہے اور بڑا اونچا ہے. تو ایسے ہی یہ جو آیتیں ہیں یہ دراصل دجال کے مقابلے میں بڑا مضبوط قلعہ ہیں. یہ جو لفظ عوجا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ آیتیں قلعہ ہیں، لہٰذا تم اپنے آپ کو قلعہ بند ہونے کے لیے تیار کر لو. لم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. ایک سیدھی کتاب
جو اس نے یعنی اللہ نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے. وہ سخت عذاب ظاہر ہے کہ دجال ایک بہت بڑا عذاب ہے جو مؤمنین کے اوپر آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ جو بہت سخت عذاب سے لوگوں کو آگاہ کرے. تو اس آیت کا بھی دجال سے کنیکشن ہوا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مؤمن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے. یہ مؤمنین کون ہوں گے جن کو بہترین اجر ملنے والا ہے؟ یہ وہ مؤمنین ہوں گے جو دجال کے فتنے کا شکار نہیں ہوں گے اور اپنے آپ کو دجال کے فتنے میں، اگر وہ اس فتنے میں پڑ گئے یعنی اس فتنے کا ان کا سامنا ہوا، تو وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیں گے. اور محفوظ رکھنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ یہ آیتیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. یعنی مادیت کا اگر آپ یہ چاہیں کہ دجال کا مقابلہ ایک الگ نظام سے کریں اور طاقت سے کریں تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کے مقابلے میں مادیت مقابلے میں روحانیت ہی کو لانا پڑے گا، تب وہی آپ کا ایک ہتھیار ہے جو اس مادیت مقابلہ کر سکے گا. ماکثین فیہ ابدا، اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یعنی اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہ آیت نمبر 3 تھی. اب آیت نمبر 4 آتی ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. دیکھیے یہاں سے اہل کتاب کے اوپر یعنی عیسائیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کرٹیسائز کیا ہے، ان کو ریفیوٹ کیا ہے. وَيُنذِرَ، اور یہ کتاب اس لیے بھی نازل کی تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے. کون لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے؟ عیسائی. تو یہاں سوال یہی ہوتا ہے کہ اس سورت کے آغاز میں صرف عیسائیوں کی کیوں بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جبکہ دجال کا سپورٹ کرنے والے یہودی ہوں گے، چونکہ وہ تو مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. تمام روایتوں سے اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آج کل وہ تو انتظار میں ہے کہ کل کے بجائے وہ آج آ جائے. تو یہودیوں کا تذکرہ نہیں کیا، عیسائیوں کا تذکرہ کیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نظام کو اصل میں بنیاد جو فراہم کی ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن نے کی ہے، اور ویسٹرن سویلائزیشن جو آج اپنے بالوں پر نکالے ہوئے ہے وہ دراصل عیسائیوں کی وجہ سے ہے. اس لیے قرآن کریم کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عیسائیوں کے اوپر کرٹیسائز کیا اور کہا کہ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ وہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس تھا. یعنی کوئی من علم، کسی بھی طرح کا کوئی ایویڈنس، نہ تو ان کے پاس کوئی ٹیکسچول ایویڈنس ہے، یعنی کوئی ایسی آیت ہو کہ جس کے بارے میں وہ 100% یہ کہہ سکتے ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی سائنٹیفک دلیل ہے. بلکہ آپ کسی کرسچن سے یہ کہیں کہ ذرا سائنٹیفکلی یا ریشنلی یہ ثابت کر دو کہ خدا کا بیٹا ہے، یا ٹرینٹی کو ذرا سائنٹیفکلی ثابت کر دو، تو وہ ایک دم پتلی گلی سے نکل لیتا ہے. تو قرآن نے واضح کر دیا کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم. میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ ان کے یہاں ایک ٹرم ہے لیپ آف فیتھ. یہ جو لیپ آف فیتھ ہے یہ دراصل ایک ایسی ٹرم ہے کہ جس نے ان کو یہ بچا رکھا ہے کہ وہ سائنٹیفکلی یا ریشنلی ٹرینٹی کو ثابت کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، چونکہ ان کو پتا ہے وہ کبھی ثابت نہیں کر پائیں گے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. تو دیکھیے اس آیت کے اندر بھی، آیت نمبر 5 میں عیسائیوں کے اوپر سخت میں کرٹیسائز کی جا رہی ہے، اور اس کرٹیسزم کی، اس تنقید کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ انہی لوگوں نے دراصل راستہ فراہم کیا ہے دجال کو، دجال کے نکلنے کا اور دجالی نظام کے پوری دنیا میں پھیلنے کا سبب بنیں گے اور بن رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، آیت نمبر 6 میں جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں صرف انہی کے اوپر فوکس کر رہا ہوں چونکہ وہی دراصل دجال سے بچانے والی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اے پیغمبر، اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھیں گے. یعنی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ اس افسوس میں، اس غم میں آپ غم نہ کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن آج کے دور میں یہ ہر مسلمان کو خطاب ہے کہ اگر تم دجالی نظام میں جی رہے ہو اور اگر تمہارا سامنا دجال سے ہو جائے اور تم دجال کو بظاہر کامیاب ہوتے ہوئے دیکھو اور تم مؤمنین کو بظاہر ناکام ہوتے ہوئے دیکھو،
تو تم اس غم کے اندر اپنے آپ کو گھلا مت بیٹھنا، تم اس غم کے اندر اپنے آپ کو ہلاک مت کر بیٹھنا، چونکہ تمہاری جو روحانیت ہے الٹیمیٹلی ایک دن اسی کو غالب آنا ہے، مادیت کو مغلوب ہو جانا ہے، تو اس لیے تم اس فوری یہ رد عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس غم کی وجہ سے ہلاک مت کر لینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آج یہ پوری امت کو خطاب ہے جو دجالی نظام کی وجہ سے پریشان ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ آیت تو ڈائریکٹ ریلیٹ کرتی ہے دجالی نظام سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 7 سورہ کہف، یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ دجال جو ہے وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کے یہ دجل سے نکلا ہے، فریب سے نکلا ہے۔ آج جو ہم پوری دنیا کے اندر چمک دمک دیکھتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے بینکس ہیں اور بڑے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اور حکومتوں کی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اور یہ تمام کے تمام دراصل اس نظام کے آلات اور پرزے ہیں جو اس نظام کو پروموٹ کریں گے اور اس نظام کا سینٹر بنیں گے۔ یہ تمام کے تمام وہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہوں، یہ بڑی بڑی عمارتیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بظاہر یہ ساری چیزیں بڑی خوشنما لگ رہی ہیں، بظاہر یہ ساری چیزیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں، ما علی الارض زینۃ اللہ، کہ اس دنیا میں جتنی بھی سامان جو چیزیں جو زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ ہیں وہ ہم نے اس لیے بنائی ہیں لنبلوہم، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں۔ ظاہر ہے کہ اس نظام کے ذریعے، اور جب دجال اس نظام کے بعد آئے گا تو مؤمنین کا بڑا سخت امتحان ہونا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے اوپر باقی رہتے ہیں اس روحانیت کو اختیار کر کے یا اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ آیت نمبر 7 ہے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 8، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے۔ یعنی الٹیمیٹلی اس دنیا کا کیا ہونا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر چمک دمک ہے، رونق ہے، اور بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اور خوب طاقت کا مظاہرہ انسان کر رہا ہے، اور ہر طرف مادیت پرستی اور میٹیریلزم ہے، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ ایک دن اس پوری زمین اور کائنات کو سپاٹ بنا دیا جائے گا، چونکہ قیامت کے دن یہ سب چیزیں تباہ ہو جانی ہے، پوری دنیا تباہ ہو جانی ہے، الٹیمیٹ اس کا یہی رزلٹ نکلنا ہے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 9، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ یعنی کہ آپ نے اس کو بہت بڑی نشانی سمجھا ہوا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف، اصحاب کہف کو اصحاب کہف کیوں کہا جاتا ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ کچھ نوجوان تھے، ایک روایت میں آتا ہے 7 تھے، تو وہ کہف کے اندر یعنی غار کے اندر چھپ گئے تھے، کہف کہتے ہیں غار کو، تو اس لیے ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ لیکن رقیم کیوں کہا جاتا ہے؟ رقیم کے 2 معنی آتے ہیں۔ رقیم اس وادی کو بھی کہتے ہیں کہ جو غار ہے جس پہاڑ کے اوپر میں ہے، اس پہاڑ کے سامنے جو وادی ہے اس کا نام رقیم تھا، تو اس مناسبت سے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ رقیم کے معنی تختی کے آتے ہیں، کہ جب یہ لوگ واپس شہر میں آئے 309 سال کے بعد، اور اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا، تو لوگوں نے ان کی قبروں کے اوپر تختی لگا دی تھی تاکہ آنے والے لوگ یاد رکھیں، تو رقیم اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کیا آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ یہ بہت ہی کوئی عجیب اور نادر شے ہے؟ یہ آیت دجال سے کیسے متعلق ہے؟ اس طریقے سے کہ جیسے اصحاب کہف اپنے زمانے کے دجال اور امپوسٹر سے، اپنے زمانے کے فریبی بادشاہ سے بچ کر انہوں نے غار میں پناہ لے لی تھی، ایسے ہی اگلے زمانے میں جب دجال نکلے گا تو روحانیت یعنی یہ جو 10 آیتیں ہیں یہ تو مدد کریں گی ہی کریں گی۔ دوسرا طریقہ انسان اپنے آپ کو جو بچانے کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ منظر نامے سے ہٹ جائے۔ اگر انسان منظر نامے پر رہے گا، منظر نامے کا مطلب یہ کہ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں جی میرے پاس طاقت ہے، میں مقابلہ کروں گا دجال کا، تو جو آدمی یہ سوچ رہا ہے تو وہ شکست کھا جائے گا، وہ ہار جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دجال کا مقابلہ کرنے سے منع کیا ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے اصحاب کہف منظر نامے سے ہٹ کر شہر سے دور غار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ایسے ہی دجال کے دور میں رہنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو الگ کر لیں اور منظر نامے سے ہٹ جائیں، تبھی ان کا ایمان محفوظ رہ پائے گا۔